نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات روشنی پڑھیے، سارے حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل قدر حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، دوست و بزرگ و بھائیوں، حضرت علامہ فیاض احمد صاحب جلالی آپ کے زیر اہتمام اس خوبصورت محفل مبارکہ کا بندوبست ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلباء کی دستار ہو رہی ہے، علماء شوق کے ساتھ یہاں جلوہ فراز ہیں۔ ہمارے علامہ مفتی محمد عدیل جلالی صاحب میرے پاس تشریف لائے، یہ پروگرام ترتیب پایا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بہت سارے بڑوں کی بات ماننی پڑ جاتی ہے، تو بہت سارے بڑوں میں کئی دفعہ کوئی چھوٹا آدمی ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ میں الحمدللہ تعالی کوئی کسر نفسی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہیں، یہ ساری خدمات اور یہ سب علماء کو دیکھ کے میرا دل راضی ہو رہا ہے، قلبی طور پہ راحت محسوس کرتا ہوں، اور ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں میرا یہ ذہن ہو کہ یہ مجھ سے کسی بھی لحاظ سے چھوٹا ہے یا برابر کا ہے، سارے بڑے لوگ ہیں۔ جب تک انسان کی اپنی کوتاہیوں پہ نظر رہتی ہے تو اسے لوگ بڑے دکھائی دیتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے وعدے اور وعدوں کی تکمیل یہ بڑا سارا ضروری معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک جگہ شوق والی ہوتی ہے جہاں طلباء پڑھتے اور جہاں پڑھایا جاتا ہے، یہ قیمتی جگہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ آباد فرمائے اور بہت ساری برکتیں خدا اپنے فضل سے یہاں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اصحاب صفہ کا فیضان یہاں نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ شعوری دین ہے، وہ انسان کی فکری اور علمی پیاس بجھاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو علم سے دور کرنے کے لیے مست کیا جاتا ہے، وہ راگ رنگ میں مست کر دیا جائے، وہ نعروں میں مست کر دیا جائے، وہ اچھے ادیب اچھے جملوں میں مست کر دیں، وہ مست کر دیا جاتا ہے، اور پھر نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ملنگوں کا ٹولہ کہتا ہے کہ جو جس کو بھی پکارتا ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ سیاستدان ہندوؤں کی سکھوں کی رسومات میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر کے کہتے ہیں کہ روپ سارے اللہ کے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کے ساتھ۔ ظالموں اگر سارے رنگ ہی اللہ کے تھے تو پھر محبوب نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے اتنی محنت کیوں فرمائی؟ اور اب روکنے والے کو، ٹوکنے والے کو، بتانے والے کو، سمجھانے والے کو بہت سارے تانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ علم جو ہوتا ہے نا، علم انسان کو تازہ رکھتا ہے، علم اسے ذہنی طور پر تابندہ رکھتا ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جو علم تو ہو پر نفع نہ دے۔ کچھ لوگ الفاظ کے گورکھ دھندے میں رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ بھی بڑی بوجھ زندگی گزارتے ہیں، بوجھ۔
جب آپ کہتے کچھ ہوں کرتے کچھ ہوں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نارمل زندگی نہیں جی رہا، میں کوئی اداکاری کر رہا ہوں۔ اور جب آپ کا قول ہی آپ کا حال ہو، جو آپ کہہ رہے ہوں وہی کر رہے ہوں، تو پھر آپ یقین کریں کہ کوئی کام بھی بوجھ نہیں بنتا، پھر کام کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، پھر بندے کو سکون نصیب ہوتا ہے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں بیان فرمائیں، نبوت کی جو ڈیوٹیاں رب نے بیان فرمائیں کہ میرے محبوب یہ ڈیوٹیاں فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جو چیزیں بیان ہوئیں، ان میں ایک بات یہ بیان کی گئی، فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی تمہیں علم بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، اور وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے وہ سارا میرے رسول تمہیں عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ علمی ذوق ہی نہیں سرے سے، اور اگر ہے بھی کچھ لوگوں میں تو وہ اس لیے سیکھتے ہیں کہ دو چار باتیں سیکھ لوں گا، پھر جا کے اپنے محلے کے مسجد کے امام سے بحث کروں گا کہ میں تو فلانی جگہ سے یہ بات سیکھ کے آیا ہوں، آپ تو یہ کرتے ہیں۔ اپنی تربیت کے لیے سیکھنا، اس سے انسان کو نفع ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ جاہلوں پہ روب جمانے کے لیے سیکھنا، علماء سے بحث کرنے کے لیے سیکھنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس لیے دین حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ آپ اس ذہن کے ساتھ علم حاصل کریں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا، اور آپ سیکھ لیں چیزیں۔ آپ یقین کریں میں نے بڑے 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 پیارے بچے پریشان دیکھے، گھر اجڑتے دیکھے، اور نونہال 4 سال کے بلک بلک کے روتے، اماں بھی چاہیے ابا بھی چاہیے، طلاق ہو گئی۔ لیکن جب نیچے اتر کے دیکھا تو صرف اتنا پتا چلا کہ جہالت ہے۔ اس بندے نے M.Com کیا ہوا ہے، اس شخص نے FSc کی ہوئی ہے، BSc اس نے کیا ہے، یہ دنیاوی تعلیم رکھتا ہے، لیکن اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ طلاقیں 3 اکٹھی نہیں دینی چاہیے، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو صرف دھمکی دیتے ہی 3 طلاقیں دے بیٹھا ہے، اور پھر آ کے کہتا ہے مولانا اب کیا بنے گا۔ اگر اسے صرف اتنا ہی پتا ہوتا کہ طلاق دینے کا ڈھب سے طریقہ کیا ہے، اور اگر اختلاف ہو جائے تو پھر خاتون کو منانے کا، سجانے کا اور سنوارنے کا اور واپس اس کو اصلاح پہ لانے کا قرآن و سنت نے کیا طریقہ بیان کیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے گھر اجڑنے سے بچ جاتے۔ لیکن 3 مہینے تک لوگ شیروانی تو پسند کرتے رہتے ہیں کہ شادی پہ کون سی پہننی ہے، اور والد 6-7 درزیوں تک تو رسائی دلا دیتا ہے کہ یہ صحیح بنا دے گا تو یہ صحیح بنا دے گا، لیکن جو فتوے آپ نے بعد میں علماء سے لیے ہیں، کاش اپنے بیٹے کا بازو تھام کے ہم اسے لے جاتے اور کہتے مولانا اس کا نکاح کرنا ہے، اسے ذرا آپ شادی کے، نکاح کے، خواتین کے مسائل کے اور طلاق کے معاملات پر تھوڑا سا آگاہ کر دیں، تو آپ یقین کریں کہ یہ جو کورٹ کچہریوں میں روز رش ہوتا ہے اور وکیلوں کو آپ فیسیں دیتے ہیں، یہ بچ جاتی، اور لمبا کام نہ آپ کو کرنا پڑتا، اور اس کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا آپ کو، اس کے لیے آپ کو بہت لمبا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اہل سنت کے چمن میں جتنی بہار ہے، آپ اپنے محلے کے امام کے پاس بھی جائیں گے تو انشاءاللہ رسول اللہ کے دین سے آپ کا سینہ منور کرے گا۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ سیکھا نہیں، ہم آگے نہیں بڑھے، اور یہ بات یاد رکھ لیں جب آپ کوئی دین کی بات سیکھ لیتے ہیں تو فوراً آپ عمل کریں نہ کریں، ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب آپ وہ کام کرنے لگتے ہیں تو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ یار مولانا صاحب نے یہ بتایا تھا، مفتی صاحب نے یہاں یہ ذکر کیا تھا، یہ میں نے سنی ہوئی ہے بات۔ آپ کے ایک دفعہ وہ حاشیہ خیال سے ٹکرا جائے تو وہ آپ کو نفع دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو علم سکھاتے، حضور علم کا شوق پیدا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سے راضی ہوتے نا، حضور کسی سے راضی ہوتے، کہتے دیکھنا میری طرف، ہم نہ پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نوٹوں کی اور ووٹوں کی اور بڑی بڑی دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ کرے تو بڑا آدمی بن جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دن میرا بڑا ہی دل کیا کہ میں اپنے کریم رسول کی کوئی نوکری نہ کروں،
تو میں نے منت کی کہ مجھے موقع دیا جائے. کہتے مجھے موقع ملا تو میں نے محبوب کے استنجا وضو کے لیے پانی رکھا. اللہ کرے میری ملت کے جوانوں کو سمجھ آئے کہ خدمت سے بھی دعائیں ملتی ہیں اور پھر دعاؤں سے علم آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جا کر کے نا پانی رکھا وضو کے لیے. سرکار نے نا وہ پانی دیکھا تو فرمایا کہ حضور جانتے تھے کہ یہ انداز کس کا ہے. فرمایا آج بلال نے نہیں رکھا, یہ آج کس کا رنگ ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے. تو حضور نے فرمایا بلاؤ نا. جب حاضر بارگاہ ہوئے تو محبوب نے تھپکی بھی دی اور حضور نے فرمایا اے اللہ اسے علم بھی عطا فرما اور فقاہت بھی عطا فرما. تو نبی کریم جب راضی ہوتے تو علم و عمل کی دعا دیتے کہ اللہ تیرا سینہ کھول دے, تجھے اللہ انشراح صدر دے, تجھے اللہ تبارک و تعالی علم کی خوشہ چینی کرنے کا موقع دے. حضور یہ دعا دیتے. پھر چونکہ ہمارے ہاں اب بہت سارے لوگ ہیں جن کا دعویٰ علم لدنی کا ہے, یعنی وہ کہتے ہیں فیض ہے, پیر صاحب کا بیٹا ہے نا تو اس کو فیض ہے, اور اکثر کو فیض ہی ہے زیادہ تر کو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. تو فیض پہ بھی بڑا لمبا چوڑا نظام چل رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ حضور نے دعا بھی دے دی, تھپکی بھی دے دی, فیض تو ہو گیا تھا. لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بڑے عالم تھے, بڑے حافظ تھے. جناب عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث زیادہ جانتے ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے میں جا کے ان کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا تھا, اور میں نے کبھی استاد کو کہا نہیں تھا کہ مجھے آ کے سبق پڑھا دیں. میں بیٹھا رہتا تھا, وہ مرضی سے دروازہ کھولتے تھے, اور جب مرضی سے باہر آتے تھے تو میں کہتا تھا استاد جی اگر طبیعت مبارک چاہے, موڈ ٹھیک ہو تو دل کرتا ہے مدینے والے کی 4 حدیثیں تو سنا دیں. اس ذوق سے, اس کا مطلب ہے دعا سے شوق علم آتا ہے. پھر آپ کو محنت کرنی, پھر آپ کو آگے بڑھنا, اور پھر اس ترتیب کے ساتھ علم حاصل کیا. ہمارے ہاں نا اب کوئی نہیں قدر رہ گئی اساتذہ کی. استاد یاد اس وقت آتے ہیں جب ہم نے اپنی سند صحیح ثابت کرنی ہوتی ہے. ہمیں استاد یاد آتے ہیں, پھر ہم بتاتے ہیں کہ میری فلاں سے سند ہے. ورنہ بہت سارے پیر تو خیر میں بتا چوں کافی سارے علم لدنی والے ہیں, اور جو خطیب وائزین ہیں وہ ویسے کہتے ہیں کہ بس اللہ کا فضل ہی ہو گیا تھا. حالانکہ یہ ہوتا نہیں. آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے تو آپ کے رستے پہ چڑھایا ہے نا, کسی نے تو راہ دکھائی ہے نا, لیکن لوگ ذکر کرنا پسند نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس کا پھر حال یہ تھا, چونکہ شاگرد تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھوڑے پہ آ رہے تھے حضرت زید بن ثابت. تو ایک تو یہ کہ استاد بلاتا ہے, اور استاد باقاعدہ کہتا ہے کہ آؤ ذرا مجھے خدمت کی ضرورت ہے. کہا نہیں, وہ تو روٹین میں آ رہے ہیں, گھوڑے کی لگام تھامی, حاجت نہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے دور سے دیکھو میرے استاد جی آ گئے, دوڑ کے آگے بڑھے اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی, چلنے لگے. تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے آپ حضور سید عالم علیہ السلام کے چچا زاد ہیں, آپ کا خاندان بڑی شانوں والا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جوانوں اس بات کو سمجھنا, بڑی منصوبہ بندی کر کے تمہیں علماء سے دور کیا گیا ہے, اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ سمجھدار نوجوان کو بھی دعائے قنوت نہیں آتی, سیانے بچوں کو بھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ سمجھدار نہیں, یعنی مذہب کے ساتھ پیار کرنے والے بھی ضروری چیزوں سے بھی آگاہ نہیں. کیوں کہ علم تو آئے گا عالم کے پاس بیٹھنے سے, اور وہاں سے تو آپ کو دور کر دیا گیا. اس کے بارے میں تو بڑا خوفناک آپ کو منظر بتایا گیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگام تھام لی گھوڑے کی, تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے تھام لی. تو جناب زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جناب عبداللہ ابن عباس کا جملہ بڑا شاندار ہے. آپ فرمانے لگے حضور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے, جو کچھ کر رہا ہوں یہ سیکھا ہوا کر رہا ہوں, ہمیں سکھایا گیا ہے. جب یہ لفظ کہے تو جناب زید بن ثابت بھی گھوڑے سے نیچے اتر آئے, اور اپنے شاگرد کا حضور کے چچا زاد سیدنا عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا. کہنے لگے استاد جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا ادب کرتا ہے. تو ایک تو یہ کہ علم کا شوق پیدا کریں, ایک یہ کہ اپنے اساتذہ کی قدر کریں. اور یہ بڑا مزیدار کام ہے. اگر آپ کے سر پہ کوئی ہے نا اوے کہنے والا, تو آپ بڑے شاندار لوگ ہیں. کبھی کبھی بندہ تنگ آ جاتا ہے ہاتھ چموا کے بھی, میں صحیح کہہ رہا ہوں.
کبھی کبھی تابعداری کرا کے بھی بندہ. میرے استاد جی نے مجھے فون کیا, کہنے لگے پرسوں کہاں ہو؟ میں نے کہا جی آپ حکم کریں. کہنے لگے پنڈی جانا ہے. میں نے صرف اتنا پوچھا میں کہ استاد جی اتنے کی کام ہے؟ کہنے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا. لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں, پر انہوں نے جو کہا نا میں ضروری نہیں سمجھتا. تو آپ یقین کریں کہ ساری رات بات کی ٹھنڈک محسوس ہوتی رہی. ہمارے ایک بزرگ ہیں, ان کی والدہ 100 سال کی عمر کے بعد غالباً 118-17 سال کی عمر میں انتقال کر گئی. بابا جی کی اپنی عمر تقریباً 70 سال سے اوپر ہے. ان کے بچے مجھے کہنے لگے ابا جی جمعہ آپ کے پاس پڑھتے ہیں, اتنا روتے ہیں ساری رات ہی روتے رہتے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ اماں ماشاءاللہ اب حد ہو گئی ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بزرگوں مطلب آپ کے بچے پریشان ہو گئے, چلی گئی ہیں والدہ تو صبر حسن ہے دین کا, تو آپ بس کریں. تو انہوں نے مجھے بڑی انوکھی بات کی, کہنے لگے حضرت جی جس دن کی اماں گئی ہے نا میں بوڑھا ہو گیا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے میری 70 سال سے زیادہ عمر ہے. جب میں گھر آتا تھا تو میری اماں پوچھتی تھی منڈیا آ گیا, منڈے نو روٹی دیو. تو کہتے تھے بتائیں مجھے, اور مینوں کو منڈا کہے گا. تو ماں کے سامنے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں جوان ہوں. توان آپ کے جب استاد ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ جوان ہیں, ابھی آپ میں طاقت ہے. اس لیے کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے, اور جس کا کوئی بڑا ہی نہ ہو وہ کس طرح بڑا ہوگا؟ علم کا شوق پیدا کرے. اور طلباء سے علماء سے نہیں, قرآن مجید نے کہا کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ, دین سکھائیں پر تھوڑا دانائی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. حکمت اصل ہے. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے, ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ مانگا. بیچارہ دیہاتی تھا, سادہ آدمی تھا, بھی آداب نہیں آتے تھے, سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. ایک صاحب نے ٹائم مانگا, اور ٹائم انہوں نے اس طرح مانگا آ کے ادارے میں, کہنے لگے پرسوں ساڑھا جلسہ ہے تو ذرا آ جائے گھنٹہ کراتی. تو بچہ غصہ کر گیا. کہنے دوسرے میں نے کہا یار تو فضول میں غصہ کر رہا ہے. وہ بیچارے کا یہ شعبہ ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں کہ مولوی بھی تھوڑا جب مصروف ہو سکتے ہیں. تو وہ تو بیچارہ سادہ آدمی ہے, جو کہہ رہا ہے وہ اپنی دانش کے مطابق ٹھیک کہہ رہا ہے. تو اس میں غصے والی اسے سمجھائیں کہ یہ باقاعدہ ایک مرتب کام ہوتا ہے, کچھ چند ماہ پہلے چلیں یہ چیزیں بنتی ہیں, تو آپ اسے سمجھائیں. ڈانٹ دیں گے اس کو کیا پتا بیچارے کو. فٹافٹ فتوا نہ لگائیں, جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے, شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. آپ فٹافٹ نہ جیب کے اندر سے فتوا نکال کے لائیں, پہلے کسی کو قائل تو کر لیں, اس کو سمجھا تو لیں, پھر نہ مانے تو بات الگ ہے. تو بدو نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیں. حضور نے کچھ دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سادہ تھا, اسے پتہ ہی نہیں تھا, آداب ہی نہیں آتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا, تو آپ نے کیا دیا ہے؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی, فرمایا گردن اڑاؤں گا. حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر جا. سرکار گھر لے گئے, جتنا دیا تھا پھر ڈبل کر کے دیا, پھر تھوڑا اور دیا. فرمایا اب تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا سونیا میں نے طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتی دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی. کمال ہو گئی. حضور فرمایا یہ بات باہر جا کے بھی کہہ دو گے؟ پھر حکمت بھی بیان کی. اب بات سنیں گے تو دل ٹھنڈا ہو. یہ بات باہر جا کے کہہ دو گے اس لیے کہ جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو صحابہ کو تکلیف ہوئی تھی. جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو غلاموں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. کہہ دو گے؟ اس نے کہا جی کہہ دوں گا. باہر آیا اور آگے کہنے لگا کمال ہو گئی, دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر ایسی سخاوت کوئی نہیں دیکھی. یہ رنگ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر اگر تم اسے پہلے قتل کر دیتے جو اس نے کہا تھا تو یہ دوزخ میں جاتا, اور جو کچھ اب کہہ رہا ہے گویا اس عقیدے پہ جائے گا تو رب اسے جنت عطا کرے گا. اور حضور پھر ایک مثال دی. فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی, ناک سے نکیل نکل گئی تھی, لوگ دوڑے اسے پکڑنے کے لیے, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے ڈنڈا مارا, زخمی ہو گئی پر قابو نہ آئی. اللہ کرے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے. کریم محبوب فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا. اس نے لوگوں سے کہا پیچھے ہٹو, تمہیں کیا پتا ہو. تھوڑا سا چارہ اٹھایا زمین سے, اونٹنی کو دکھایا, وہ دوڑی آئی, پشت پہ ہاتھ پھیرا, بغیر کسی کی مدد سے کے ناک میں نکیل ڈالی, پھر اونٹنی پہ سوار ہوا اور جاتی دفعہ کہنے لگا لوگو
تم نے بڑی تکلیف دی ہے میرے جانور کو، یہ اونٹنی میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرما رہے ہیں عمر یہ امت میری ہے، کس طرح کر کے انہیں خیر دینی ہے یہ طریقے بھی رب نے مجھے ہی عطا فرمائے۔ حکمت کے ساتھ جب آپ جب نا حکمت کے ساتھ دین پھیلائیں گے نا، میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، حالانکہ ذوق کا نظام اور طرح کا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا ایک فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو اذان ہوتی ہے نا وہ امام کے بالکل سامنے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دیں۔ پتہ ہے آپ کو؟ اچھا جتھے ان ہوندی ہے نا امام اگے اس ویرے لڑنا پہ آجے جا کے، میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ مسئلہ اس لیے نہ سنا کرو کہ جا کے لڑائی کرنی ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ حرام ہے، وہ یہ اس طرح کا فتویٰ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، خطیب کے بالکل سامنے ہوتی ہے نا بعض مسجدوں میں۔ فاضل بریلوی نے رسالہ لکھا ہے، فرماتے ہیں باہر دو اذان دروازے پہ۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو خلفاء تھے جبل پور میں، مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری اور مولانا عبدالسلام جبل پوری، باپ بیٹا دونوں خلیفہ ہیں۔ آپ جبل پور اکثر جاتے تھے تو وہاں سب لوگ ہی خطیب کے بالکل سامنے اذان دیتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا کہ یہ آپ کے خلیفہ کے یہاں صرف باہر ہوتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بھئی بہتر یہی ہے کہ باہر ہو۔ تو میں تو کوئی ایسی بات کر بھی نہیں سکتا، مزاج بھی نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا ذوق بھی نہیں کوئی چیز قبول کرنے والا، تو میں کرتا ہی نہیں۔ ورنہ اس دور میں جس نے بھی کام کرنا ہے اس نے ڈبل لڑائی لڑنی ہے، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی، یہ رٹا ہے ڈبل لڑائی۔ اور باہر تو بندہ لڑ لیتا ہے، گھر کے اندر لڑتے بڑی جلدی تھک جاتا ہے، اپنوں سے لڑے اور اپنوں سے بات کرے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اپنے بھی کئی بول پڑے، حسد ہوتا ہے لوگوں کو کوئی اور عنوان بناتے ہیں لوگ کوئی اور۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے بھی عنوان یہ بنا لیا، رٹے تو پرانے تھے نا اعلیٰ حضرت کے ساتھ، عنوان یہ بنا کے نا تو کچہری میں باقاعدہ مقدمہ کرا دیا، لو اس بات پہ بھی کیس ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں جو لو جی ساری زندگی کی اذانیں خطیب کے سامنے دے رہے ہیں، اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ باہر دیں، نیا رٹا ڈال دیا۔ تو بڑے بڑے مفتی تھے جو کہہ رہے تھے جناب ہم پرانے دے رہے ہیں، اور ہماری پگڑی کھول کے رکھ دی۔ تو اعلیٰ حضرت نے رسالہ بھی پیش کیا، پر نہ ماننے کا کوئی علاج، لیکن حکمت دیکھیں، جو عالم ہوتا ہے وہ حکیم ہوتا ہے، اسے صرف اپنی بات کہنی نہیں آتی، اسے اپنی بات سمجھانی بھی آتی ہے۔ اس کے اندر اللہ یہ کمال رکھتا ہے کہ اسے بات دل تک اتارنی آتی، اور وہ جب اپنے درد میں بات لپیٹ کے پیش کرتا ہے تو وہ سیدھی روح سے ٹکراتی ہے جا کے۔ تو مقدمہ ہو گیا، کیس ہو گیا جی۔ اعلیٰ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں گئے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو، کہتے تھے یہ کچہری ہے، کچہری کہتے تھے، اور کچہری میں کبھی گئے ہی نہیں۔ وہ ایک ادری ہوتا ہے جو آواز دیتا ہے، جج صاحب کے سامنے نہیں ہوتا، فلاں بن فلاں حاضر ہو، ہمارے پنجاب میں تو اس کو ادری کہتے ہیں۔ تو وہ جو آواز دیتا تھا نا جبل پور میں، جج جو تھا وہ غیر مسلم تھا، اب اس کے سامنے کیس آ گیا کہ یہ دو مولانا کی لڑائی ہے، ایک کہتے ہیں اذان خطیب کے سامنے، دوسرے کہتے ہیں باہر۔ اس نے کبھی بلاؤ مولانا احمد رضا خان کو جن پر مقدمہ ہے، مدعی تو آگے، اعلیٰ حضرت تو کبھی گئے نہیں تھے۔ تو وہ جو آواز دینے والا تھا نا وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا، اس کو سبق پہلے ہی پڑھا دیا سارا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سید دیدار علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فاضل بریلوی کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی کسی سے تولا نہیں جا سکتا، نابالغوں کے علم کا یہ حال ہوتا ہے۔ اب وہ مرید تھا، تو انشاءاللہ جو علماء کے مرید ہوتے ہیں بہرحال انہیں کچھ نہ کچھ علم سے شغف ہوتا ہے۔ تو مرید تھا، اعلیٰ حضرت نے سارا سبق دے دیا اس کو، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے، بس سمیٹنے لگا ہوں، دے دیا سبق اس کو۔ اب وہ نا آ کے کھڑا ہوا، جج صاحب نے جب کہا نا بلاؤ مولانا احمد رضا خان ولد نقی علی خان کو، تو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے باہر جا کے کہنے کی، پھر دیکھنا میری طرف، باہر جا کے کہتے ہیں نا فلاں بن فلاں حاضر ہو، تو اسے چونکہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہوا تھا، تو فاضل بریلوی ادھر دیکھیں جی، فاضل بریلوی کے بالکل سامنے کھڑا ہو، جج کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا اعلیٰ حضرت کا مرید، بالکل سامنے۔ باہر جا کے کہنا تھا نا، یہاں کھڑا اگر کانوں میں انگلیاں لے لیں
اور جج کی طرف منہ کر کے کہنے لگا احمد رضا خان ولد نقی علی خان حاضر ہو۔ اور جج صاحب کہنے لگے میں تو آیا بیٹھا ہوں، باہر جا کے کہنے لگا جی یہی تو میرے پیر صاحب کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آ گیا جمعہ پڑھانے والا، وہاں کہے تاکہ باہر والا بھی کو سن لے، وہاں جا کے کہے۔ اور جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ حکمت کے ساتھ آپ دین پھیلائیں گے، آپ حکمت کے ساتھ دین پھیلائیں گے۔ آپ لوگوں کو آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ نا مفتی صاحب سے، میری طرح کے جو لوگ مفتی کہلاتے ہیں ان سے فتویٰ لینے جائیں تو کئی بندہ اندر جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے بھاگ کے، کہتا ہے حضرت بڑے جلال میں کل آ جاؤں گا۔ وہ پھر کسی غلط آدمی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ وہ کئی دفعہ لوگوں کا سودا ٹھیک ہوتا ہے، سیل مین نہیں ٹھیک ہوتے۔ کچھ لوگوں کا سودا غلط ہوتا ہے پر سیل مین صحیح ہوتے ہیں، گاہک کو نیچے اترنے نہیں دیتے۔ مہربانی کریں آپ نا اپنا انداز، یہ جو تھوڑی بہت خدمت کرنے والے ہیں یہ تھوڑا میٹھا رکھیں، اور تھوڑا نا عوامی ضرورت پر بھی توجہ دیں۔ یہ جو ہمارے طالب علم ہوتے ہیں نا مدرسوں کے، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے، وہ میں ہوں، یہ ہیں، آپ ہیں، کوئی بندہ بھی ہے، جو چیز وہ سامنے والے میں دیکھتا ہے اسے لگتا ہے وہ زیادہ اچھی ہے، جو میرے پاس ہے وہ شاید کمزور ہے، یہ فطرت ہوتی ہے۔ ان کا بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ مجھے برگر کھانا چاہیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں سفر پہ رہتا ہوں، ایک دن میں آ گیا جلدی، تو میں بڑا تھکا ہوا تھا 2-3 راتوں کا، تو میں چارپائی پہ لیٹ گیا تو میرا بیٹا دوڑ کے آیا، اس نے مجھے آ کے کہا کہ مجھے برگر کھانا ہے۔ تو چونکہ میرا دل تھا کہ مجھے کوئی 1-2 گھنٹہ ملے، میں تو گھر نہیں گیا کہ بچے مجھے تنگ کریں گے، تو میں نے اس کو 500 روپے دیے، میں نے کہا برگر منگا لو۔ اس کو فارغ کر کے میں نے رخ اس طرف پھیرا تو 2-3 طالب علم مدرسے کے کھڑے تھے، تو میں نے ان کی آنکھوں کے اندر ایک خاموش طلب دیکھی، تو پھر نیند نہیں آئی، پھر میں اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر میں نے بچے کو 7,000 دیا، میں نے کہا ان سب کے لیے برگر لا، ان کو کھلا۔ آپ یقین کریں استحصال ہوتا ہے ان بچوں کا، میں نے دیکھا ہے۔ یعنی چودھری صاحب ایک سپارہ خود نہیں پڑھتے کہ مدرسے کے، اپنا ابا فوت ہوا ہے، ایک سپارہ نہیں پڑھیں گے، مدرسے کے بچوں کہیں گے پورا قرآن پڑھ کے اٹھنا ہے۔ کیوں جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا پڑھو جتنا تمہارا دل جمے، اور جب دل نہ جمے تو چھوڑ دو۔ آپ نے کاہے کو پابندی لگائی؟ اور پھر کہتے ہیں ٹھہر جاؤ ابھی دیگ پکنے میں دیر ہے۔ تیرے گھر جب کوئی مہمان آتے ہیں تو انہیں کہتا ہے دیگ پکنے میں دیر ہے ذرا ٹھہر جاؤ؟ کہے نا تم بچی کے سسرال والوں سے کہ دیر ہے ذرا، اور ان کو کہتا ہے 2 سپارے اور پڑھ لو۔ کیا آپ استحصال کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ کس مسند پہ بیٹھے ہیں؟ یہ اس مسند پہ بیٹھے ہیں جو مدینے والے رسول کا راستہ ہے۔ آپ ان کے ساتھ اعزاز والا پیار کریں، آپ ان کے ساتھ محبت والا پیار کریں۔ اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں، حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جو تمہیں پگڑی ملتی ہے نا دستار کے وقت، اسے ضائع نہ کرنا، قبر میں ساتھ لے کے جانا۔ فرماتے تھے تمہیں پتہ نہیں، اسے کپڑے کا ٹکڑا نہ سمجھنا، اس کی خوشبو لے کے جانا، قبر میں فرشتے بھی تمہارا حیا کریں گے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ آپ طالب علموں سے پیار کریں، اور یہ رٹا چھوڑ دیں مولوی نے مدرسہ بنایا تو مولوی پیسے کھا گیا۔ کنے دیتے تھے جیڑا کھا گیا؟ کھا گیا ہوں تو DH پلاٹ ہوں نال ہی۔ کیا بات کرتے ہیں؟ اور یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے، اور سب سے زیادہ پیسے ان کے کھائے جاتے ہیں جو بیچارے دیتے ہی کچھ نہیں۔ جو دیتا ہے اس کے تو کھائے نہیں جاتے، اس کے تو لگ جاتے ہیں۔ دیا کچھ بھی نہیں اور رٹا ڈال دیا، اتنے پیسے کھا گیا۔ مدارس سے پیار کریں، کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ نہیں اگر تو کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ کہیں یہاں کون سا میں نے آپ کو تلوار اٹھائی ہے، کریں گے پیار انشاءاللہ تعالی؟ سارے والا کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ لیں جی، میں نے پیار شروع کر دیا۔ علامہ صاحب یہ لے جناب، ماشاءاللہ۔ اب کر لیں گے تھوڑا تھوڑا آپ، چلو اتنا نہیں میں کہتا، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کریں نا، کر لیں گے تھوڑا تھوڑا، جلدی جلدی کریں، جلدی جلدی۔ علماء سے بھی 100 لینا ہے، برکت والا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب نے نہیں کہا، اللہ جانتا نہیں کہا انہوں نے، یہ کہتے تو پھر شاید میں نہ ہی کرتا، کیونکہ دیوان گانے عشق کا اپنا انداز۔ یہ دیکھیں حضرت، اٹھیں جی اٹھیں، جلدی جلدی کریں، جلدی جانا ہے جی، فون آ رہے ہیں اگلے جلسے، جلدی جلدی مہربانی فرمائیں، فٹافٹ کریں فٹافٹ، یہ کام بڑا ضروری ہے، یہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں علماء پہلے آ رہے ہیں، یہ دیکھیں پیار ہے نا علم سے، جلدی سے کریں جی، جلدی سے، تاکہ اس کام کو نا جی آگے پھیلایا جائے۔ فٹافٹ کریں فٹافٹ، سارے سنگی، پیچھے کوئی دوست کھڑا ہو جائے تاکہ دوستوں سے نا جی وصول کر لے۔
اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکت دے. یہ میں سن رہا تھا نا جب خیمہ، تو میں اسی وقت ہی پریشان ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ نہ جناب خیموں سے اب باہر آنا چاہیے، اب پلازوں کی طرف بڑھنا چاہیے. یہ مسئلہ جلدی جلدی کریں جی، جلدی جلدی، اللہ آپ کو برکت دے. جلدی جلدی شاباش جی. سب ذرا نا مہربانی فرمائیں. ابھی علامہ عدیل جلالی صاحب کا خطاب سننا ہے، آپ نے جانا نہیں. یہ ماشاءاللہ یہ آئیں جی، آئیں یہاں لے کے آئیں جی. ماشاء اس لنگر کو بڑھانا ہے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ علامہ صاحب سے ملیں اور پوچھیں ایک بچے کا ماہانہ خرچ کتنا ہے. کچھ ساتھی ایک ایک بچے کا خرچ اٹھائیں اور کچھ ایک ایک استاد کی تنخواہ اٹھائیں. ماشاءاللہ یہ دین کا کام ہے جی، مل جل کے ہوتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن یہ بارش شروع ہوگی اللہ کے فضل سے، اب انشاءاللہ جل تھل بھی ہو جائے گا. اللہ خیر فرمائے. بس جی بس تشریف لائیں، تشریف رکھیں. یہ دیکھیں جی بڑے نوٹ بھی شروع ہوئے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ لیں جناب، ہو گیا جی، ہو گیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. سب حضرات تشریف رکھیں جی اپنی جگہ پہ. بس وہ یہ عیسیٰ ملانے والے جلدی سے پہنچیں تاکہ اس کام کو بہت زیادہ آگے بڑھانا ہے جی. اور اس کے بعد بھی توجہ رکھنی ہے آپ. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کیا پتہ تھا چندہ اکٹھا ہونا ہے، ورنہ آپ لے کے آتے. جو نہیں لائے وہ بعد میں آ جائیے گا. جی اب وہ فرما رہے ہیں 20 لاکھ کا سریہ دیں گے ایک دوست. آپ لوگ بھی تھوڑی تھوڑی ہمت فرمائیں جی سارے انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ حضرات کو جزا دے. اب بدر صاحب آتے ہیں، اگلا پروگرام وہ آگے چلائیں گے اور سارے حضرات تشریف رکھیں گے. محفلیں سرکار کے نام کی ہیں، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں. آپ تشریف رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب خطاب کرتے ہیں بڑا خوبصورت، یہ آپ سنیں گے.